بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل بالغ چھوٹے بڑے امیر غریب ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ محمد فضل الرحمان اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر سے مراد رمضان المبارک کے اختتام پر روزوں کی مکمل ہونے کی خوشی میں اور روزوں کے اندر رہ جانے والی کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے، تاکہ یہ ان گناہوں کا کمی کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے، دیا جاتا ہے۔ اس کو فطرانہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے فرض قرار دیا تاکہ روزہ داروں کی غلطیاں اور فضول باتوں کا کفارہ بن جائے اور مساکین کے لیے کھانے کا سامان میسر آ جائے۔ جس نے عید کی نماز سے قبل یہ صدقہ فطر ادا کر دیا، اس نے مقبول صدقہ فطر ادا کیا ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد صدقہ فطر ادا کیا، اس کا عام صدقہ تصور کیا جائے گا، صدقہ فطر تصور نہیں کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، ہر امیر غریب سب کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو مسلمانوں کے غلام، آزاد، چھوٹے بڑے سب کے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور اس کے متعلق حکم دیا ہے کہ یہ عید کی نماز سے قبل ادا کیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز سے قبل اگر اس گھر کے اندر کوئی بچہ بھی پیدا ہو تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ 1 سا صدقہ فطر کھجور یا جو دینا یہ واجب ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر چاول اور گندم اناج کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس کے مطابق بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ 1 سا صدقہ فطر کی مقدار کچھ لوگ 2.25 کلو کہتے ہیں، کچھ 2.5 کلو۔ اگر گراموں کے اندر دیکھا جائے تو یہ 2 کلو 488 گرام 1 سا کا وزن بنتا ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کی رات غروب آفتاب سے لے کر عید کی نماز سے قبل تک یہ افضل ترین وقت ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا، لیکن بعض صحابہ سے 1-2 روز قبل بھی صدقہ فطر ادا کرنا ثابت ہے۔ عید کی نماز کے بعد ادا کیا جانے والا صدقہ فطر تصور نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک عام صدقہ تصور کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کی حکمتیں یہ ہیں کہ اپنے ساتھ عید کی خوشیوں کے اندر مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسافروں کو، مہاجرین کو، جو اللہ کے راستے کے اندر نکلے ہیں، ان کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرنا، یہ عام تمام مسلمانوں کے لیے خوشیاں لے کر کے آتی ہے، اور روزے دار کے لیے غلطی کمی کوتاہیوں کو معاف کروانے والی ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کے اندر صرف اور صرف اناج ہی دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ صحابہ سے کچھ اور نقدی دینا ثابت نہیں، لیکن آج کے اجتہاد کے مطابق لوگوں کی سہولیات کے پیش نظر صدقہ فطر اناج کے وزن کے مطابق رقم دینے سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف کون کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر وہ جو 8 لوگ گنوائے ہیں، صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے نمبر کے اوپر فقیر، مسکین، عاملین، وہ لوگ جو صدقہ و زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں۔ تالیف قلب کے لیے نئے مسلمانوں کے اوپر بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ گردنیں آزاد کروانا اور قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی قرض چڑھ گیا ہے تو قرض کو ادا کرنے کے لیے بھی، مقروض کی مدد کرنے کے لیے بھی صدقہ فطر کا مال دیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ اور مسافروں کے لیے بھی صدقہ فطر کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے راستے کے اندر صدقات اور خیرات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔
محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے.